ایک لڑکے کی محبت کو ٹھکرا دیا گیا کیونکہ بڑے ہونے کے بعد ہماری پہلی ملاقات بس میں ہوئی جب میں کام پر اور وہ کالج جا رہی تھی۔ گو کہ گاؤں میں ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، مگر بڑا ہونے سے پہلے ہی میں کام کے سلسلے میں شہر آ گیا۔ برسوں بعد اسے بس میں دیکھا تو دیکھتے ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور بڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس وجہ سے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ بس میں حادثاتی ملاقات کے بعد جب بھی میں گھر جاتا، اگلے دن صبح اٹھ کر اس سے پہلے بس سٹاپ پر پہنچ کر اس کا انتظار کرتا۔ وہ جانے کے لیے جس بھی بس میں بیٹھتی میں اسی میں بیٹھ جاتا۔ کئی ماہ ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے گزر گئے تو ایک دن میں نے ہمت اکٹھی کر کے اسے اپنا فون نمبر دیا اور جلدی سے بس سے اتر گیا۔ شام تک شدید پریشان رہا کہ اگر اس نے میرا نمبر دینے والی حرکت کو اپنے گھر والوں کو بتا دیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، گاؤں میں بہت بدنامی ہوگی، میرے گھر والوں کی گاؤں میں کیا عزت رہ جائے گی۔ مگر شام کے بعد اس کا میسج آیا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر وہ بھی میری طرح اظہار کرنے سے ڈرتی تھی، وہ بھی میرے جیسی ڈرپوک تھی۔ اس کے بعد ہماری باقاعدگی سے بات ہونے لگی، کبھی کبھی ڈرتے ڈرتے بس میں بھی بات ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے کزن نے ہمیں بس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا اور گھر جا کر خوب ہنگامہ کیا کہ کیسے وہ خاندان کی عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اس سے موبائل چھین لیا اور ماں نے اسے خوب مارا۔ پھر اس کے سب گھر والے ہمارے گھر مجھے مارنے آ گئے کہ میری جرت کیسے ہوئی ان کی بیٹی سے بات کرنے کی۔ وہ بہت ہی سنگ دل لوگ تھے، مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے اور جاتے ہوئے دھمکی دے کر گئے کہ میں انہیں جہاں بھی نظر آیا وہ وہیں مجھے مار دیں گے۔ میری جان بچانے کے لیے میرے گھر والوں نے مجھے گاؤں سے بھگا دیا اور مجھے سختی سے کہا کہ میں شہر میں ہی رہوں، مگر میرے گھر والے اس کے گھر والوں کی طرح سنگ دل نہیں تھے، وہ سمجھدار تھے اور میرے جذبات کو سمجھتے تھے۔ کئی ماہ بعد میرے کہنے پر اس کا رشتہ میرے لیے مانگنے اس کے گھر گئے تو اس کے گھر والوں نے بہت بے عزتی کی اور کہا، ہم اپنی پڑھی لکھی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ان پڑھ بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی کیونکہ اس کے باپ نے اس سے موبائل چھین لیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ اس سے بات نہ کر سکا۔ مگر ایک دن اس نے مجھے کسی اور نمبر سے میسج کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت اچھے انسان ہو، مگر ہمارے درمیان جو فرق ہے نہ وہ مٹ سکتا ہے اور نہ ہم مل سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا اور خوش رہنا۔ کچھ سالوں بعد مجھے کسی سے پتہ چلا کہ BA مکمل کرنے کے بعد اس کی کسی پڑھے لکھے لڑکے سے شادی ہو گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شادی کے وقت بہت خوش تھی۔ گھر والے کہتے ہیں کہ گاؤں واپس آ جاؤ، مگر اب میرا محبت مار دینے والے گاؤں میں جانے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ جہاں اس کی یادوں کا آسیب ہو، میں وہاں بھلا کیسے رہ سکتا ہوں؟ جہاں مجھے میری مرضی سے بسنے نہ دیا گیا ہو، وہاں میں دوسروں کی مرضی سے کیسے بس سکتا ہوں؟ میری ساری خواہشیں مر گئی ہیں، میرا خواب دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ بس ایک ہی خواب بچا ہے کہ گاؤں کا کوئی بھی لڑکا ان پڑھ نہ رہے، اس لیے میں جو کچھ بھی کماتا ہوں اس میں اپنی ضرورت کا رکھنے اور اپنے گھر والوں کو ان کی ضرورت کا بھیج دینے کے بعد باقی جو کچھ بھی بچتا ہے اسے گاؤں میں لڑکوں کی مفت تعلیم کے لیے ماسٹر صاحب کو بھجوا دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ کسی بھی لڑکے کی محبت کو صرف یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جائے کہ وہ ان پڑھ ہے۔